बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको ख्वाबों की 3 ताबीर बताऊंगी। यानी जो फोत दुनिया से चले गए हैं वो कौन से रिश्ते हैं, अगर वो ख्वाब में नजर आए, अगर वो खुशहाली में आए तो उसकी क्या ताबीर होती है, अगर वो रोते हुए परेशानी में मुब्तला हो तो उसकी क्या ताबीर होती है। मैं आपको इंशाल्लाह और वो बात बताऊंगी जो कि खुद प्रैक्टिकल की हो। ख्वाबों की ताबीर ऐसे ही नहीं बताई जाती है कि आपने ख्वाब देखा, किताब में से देखा और बता दिया। नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने कुछ बंदों को इल्म अता करता है। और वो इल्म कहाँ से होता है हासिल? वो नमाज और तक़वे से, परहेजगारी से, अल्लाह की याद में रहना, दुरूद पाक पढ़ना और तक़वा परहेजगारी जिस इंसान के अंदर होती है उसे अल्लाह ताला ख्वाबों की ताबीर बताना, निकालना हुनर, और उसे ये इल्म आ जाता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आइएगा, पहले मेरा एक सवाल, मेरे एक बहन ने सवाल किया कि ख्वाबों की, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा। ये पूछा उसने मुझसे कि सुबह के ख्वाब जो आते हैं अक्सर, क्या वो सच्चे होते हैं? हाँ प्यारे इस्लामी भाइयों, सुबह का फजर का वक्त तो जो होता है वो इबादत का वक्त होता है, और उसी वक्त में तहज्जुद फजर से पहले पढ़ी जाती है। और उसी हर मुसलमान की उन घड़ियों में, फजर में, रोजी भी बढ़ती है और दुआएं भी कबूल होती हैं। तो वो फजर का वक्त होता है। तो फजर के वक्त कोई ख्वाब आपको नजर आया तो इंशाअल्लाह वो चंद दिनों में इसकी ताबीर मिल जाती है, और इसकी ताबीर बहुत ही सच्ची और हकीकत होती है। लेकिन याद रखो, पहले मेरी ये नसीहत है कि वो ख्वाब आप किसी बेदीन को न बताएं, हासिद को न बताएं जो आपसे हसद करता हो, और ख्वाब 3 दिन से पहले बयान कर दें, ताकि आपकी अच्छे आलिम दीन से, अपने ख्वार ख्वाहिश से जो आपकी खैर करता हो, हासिदों से ख्वाब न बताएं। क्या ख्वाब की ताबीर ऐसे उल्ट से उल्ट बता दी तो उससे आपकी जिंदगी में उस ख्वाब की ताबीर बताने से पलट जाती है। जैसे कि एक गोल घड़ा ले लें, उस घड़े पर एक बूंद पानी डाले, आप जिधर को वो रखेगा उधर ही उसकी, इस तरीके से सारा समझे, जैसा कोई भी ख्वाब की ताबीर बताएगा उसी तरफ उसका इशारा जाएगा। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, किसी से अपने ख्वाब को, एक बेदीन से और एक बेइल्म से और एक हासिदों से अपना ख्वाब बयान न करें। किसी अच्छे आलिम दीन से, किसी अच्छे मुक्तदी से, यानी जो पाबंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता हो, तक़वे वाला हो, अच्छा तुम्हारा ख्याल करने वाला, उससे ख्वाब बयान करें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं आपको बताऊं, सुबह के ख्वाब में मुफ्ती अहमद नईमी यार खान फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि सुबह के ख्वाब सच्चे और हकीकत होते हैं। तो आइएगा, आज मैं आपको 3 ऐसे ख्वाब बताऊंगी जो 3 रिश्ते हैं। अगर वो आपके ख्वाब में आए तो इंशाअल्लाह, अगर वो अच्छी तरीके से आएंगे तो उसके बाद क्या होता है, और अगर बुरी तरीके से आएंगे, यानी कि रोते हुए या किसी मुश्किल में। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरा तजर्बा खुद का है। मैं ये तो नहीं कहती कि मुझे ताबीरों की मैं मालिक हूँ या मुझे पता है, लेकिन इतना जरूर कहती हूँ कि मुझे तजर्बा है। इंशाअल्लाह ख्वाबों की ताबीर से अल्लाह ने थोड़ा सा इल्म इसमें भी अता कर दिया। ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल किया, जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर सकती। लेकिन आप अगर ये ख्वाब देखते हैं कि आपकी कोई फोत, आपकी खाला या आपके मामू या आपके भाई या आपकी बहन या आपकी वालिदा या आपके वालिद इंतकाल कर गए, अब वो आपके ख्वाब में आपने उन्हें देखा किसी बीमारी में मुब्तला, कि वो बीमारी में मुब्तला है और वो रो रहे हैं, तो याद रखना कि कोई ऐसी मुसीबत आपका जो घर का फर्द है या आपकी जो जिन्स से, जो उनसे पैदा है, उनके घर, उनके उस शख्स पे, जो जैसे बेटे ने देखा ये ख्वाब, तो बड़ा बेटा है या कोई भी बहन है या भाई है, उनमें से किसी की तबीयत खराब और फौत होने का इशारा है। अगर वो रोते हुए नजर आए हैं, आपके बाप, आपकी वालिदा, माँ और आपके खाला, खालू, ये फौत शुदा इंसान आपको नजर आए, तो लगा लेना, ये मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कहती हूँ, तो आपके घर में कोई परेशानी आने वाली है या किसी की मौत होने वाली है।
یا کوئی ایسی مصیبت آپ پر آنے والی ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا سے جو چلے گئے وہ رو رہے ہیں اس بنا پر کہ آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، یہ ایک خواب کی تعبیر۔ دوسری، اگر مرنے والی بہن ہو آپ کی یا بھائی ہو اور خواب میں نظر آئی کہ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوئی اور دیکھنے کے بعد اس نے آپ کے لبوں کو چوم لیا، آپ کے ہونٹوں کو چوما، بہت پیار کیا، بہت اچھی طریقے سے آپ کے لبوں کو چوما، تو آپ کا کوئی ایسا کام بننے والا ہے جس سے آپ عاجز آ گئے ہیں، جس سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، ایسے دکھ ہو گئے کہ اب تو کوئی مقصد ہی نہ ہے کہ یہ کوئی کام ہو جا۔ آپ کا کوئی کام بننے والا تھا اور وہ بننے سے پہلے ہی ختم ہو گیا، اب کہیں دور دور تک کوئی اس کا مقصد نہیں کہ یہ پورا ہو جا، تو آپ کی کوئی سسٹر، کوئی آپ کا بھائی یا کوئی آپ کا عزیز جو اپنے خونی رشتے ہیں، اگر وہ اس طریقے سے نظر آئے خواب میں کہ آپ کے لبوں کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، چوما ہے، تو یاد رکھنا آپ کا وہ کام جو ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ وہ چند مہینے لگیں یا چند دن لگیں یا چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ، یا چند، جیسے کہ آپ نے صبح میں خواب دیکھا فجر میں تو انشاءاللہ مہینہ نہ گزرے گا اور آپ کے سامنے وہ خواب کی تعبیر آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے دیکھا پہلی نیند پر آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نماز پڑھ کر درود شریف پڑھ کر سوئے ہیں، پھر آپ کو آپ کے والدین یا آپ کے بھائی یا آپ کی بہن جو فوت ہو گئی ہیں، جو دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، وہ آئی ہیں اور آپ کو کس کیا ہے، آپ کے لبوں کو چوما ہے، تو آپ، میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں اللہ کی قسم کہ آپ کے وہ کام ہونے والا ہے جو کبھی کسی کے بس کی بات نہیں، آپ نا امید ہو گئے ہیں، اب وہ کام غیب سے ہونے والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دوسری تعبیر خواب کی۔ تیسری وہ تعبیر جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ جب خواب میں آگا کہ جب آپ کو کوئی خوشخبری دے گا یا جب آپ کو کوئی مصیبت آگی اس سے آگاہ کرے گا، جیسے کہ ابھی کسی کی موت ہونے والی ہے آپ کے خاندان میں، تو وہ خواب میں آنے کے بعد روگا یا اداس ہوگا یا آپ سے کچھ کہے بولے نا، تو اس کا بس سمجھ لینا جب وہ بیماری میں مبتلا ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اسے بیماری لگی ہوئی ہے اور وہ لبے دم پہ ہے، یاد رکھنا کسی کی موت کا اشارہ ہے یا کوئی جو بیمار ہے اب وہ رخصت ہونے والا، جو آپ کے گھر میں ہے اب وہ رخصت ہونے والا، اب اس کے دنیا سے پوچھ کر جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پریکٹیکل اس طریقے سے ہوا کہ میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنی بہن کو، میری ایک سسٹر ہی جو مجھ سے چھوٹی تھی دنیا سے تشریف لے گئی، اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنی پریکٹیکل آپ کو بتاؤں۔ میرا ایک کام تھا، میں ایک چھوٹا سا اسکول ہے اسے چلاتی تھی، جب وہ شروعاتی میں سب بچے ختم ہو گئے، اب میں آج ہی جا گئی، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کیسے، اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری سسٹر نے مجھے آن کر مجھے گالوں کو بوسہ دیا، میرے ہاتھوں کو چوما اس نے اور مجھے اپنے گلے سے لگایا، بہت خوش ہوئے، بہت پیار کیا، چند دنوں کے 2-4 دن نہ گزرے کہ میرے اسکول میں جتنے بچے چلے گئے اس سے ڈبل ٹیبل بچے میرے اسکول میں حاضر ہو گئے، اور میرا جو کام نہ ہونے والا تھا وہ اللہ نے اپنی حکمت سے کر دیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پریکٹیکل ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر فوت شدہ انسان دنیا سے چلے جائیں اور وہ آپ کو خوش دیکھیں، آپ سے محبت کریں، آپ کو پیار کریں، تو سمجھ لینا آپ بہت اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ سے مرنے والے خوش ہیں، اور اگر وہ آپ سے ناراض ہیں یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو سمجھ لینا کوئی پریشانی، کوئی بیماری آپ کے گھر آنے والی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیماری سے مراد، میں آپ کو بہت بڑی تعبیر، آگے بڑھ جائے گی باتیں، بہت زیادہ باتیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کی موت اپنے عزیز کی ہوتی ہے تو اپنا عزیز ہی اسے آگاہ کرتا ہے، تو آپ گھبرائیں نہ، جب کبھی ایسا اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دکھائے تو صدقہ کریں اور سمجھ لیں کہ اب کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کوئی آپ کے عزیزوں میں، آپ کے دوستوں میں جو آپ کو پیارا ہو، اب اس کی رخصتی اس دنیا سے ہونے والی ہے، کیونکہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہیں تو انہیں ہر بات کا معلوم ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ 3 خوابوں کی تعبیر ہیں جس سے آپ کی زندگی انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور اسے مانیں گے۔ باقی تو اللہ سے علاوہ کوئی بھی علم نہیں رکھتا، لیکن لوگوں کے تجربے
اور لوگوں کی باتیں اور کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس طریقے سے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے جو بتایا، اللہ میرے پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف فرمائے، اور آپ سب کو بھی بہت خوشیاں، بہت پیار، اور آپ کے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی تعبیر دے۔ بس میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ خوابوں کی تعبیر کسی بے علم والے سے نہ معلوم کریں، یا موبائل پہ ریسرچ کرنے سے بھی معلوم کر تو اس سے کریں جو اللہ رسول کی سنتوں پہ چلتا ہو۔ ہر اس بات کو پوچھیں جو عمل والا ہو، علم سے بڑا عمل ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرا اتنا ہی کہنا ہے، اگر کوئی غلطی پڑھنے سننے میں ہوئی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔